مقصد صرف لاپتہ بلوچ اسیران کی بازیابی کا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی ریلی پریس کلب سے شروع کی اور یہاں تک ہم پہنچے تو آپ لوگوں نے بخوبی دیکھا کہ کس طرح ہماری ریلی کو روکنے کے لیے ہمیں دھکے دیے گئے، لاپتہ افراد کے لواحقین کو کس طرح ان پر تشدد کیا گیا، یہ آپ لوگوں نے بخوبی دیکھا۔ افسوس ہوتا ہے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حقوق دلوانے کے ان دعوے داروں پر جو ان ریاستی غنڈوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی ریلی کو سبوتاژ کرو یا ان کی ریلی کو روکنے کی کوشش کرو۔ آج کی احتجاجی ریلی کا مقصد لاپتہ افراد کی بازیابی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات اس نہج تک پہنچ گئے کہ یہاں پر ماورائے آئین و قانون گرفتاریاں، جبری گمشدگیاں اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ایسے حالات میں جب یہ لواحقین ریلیاں نکالتے ہیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے تو کس طرح ان پر تشدد کیا جاتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس حکومت پر اور اس ریاست اور اس ریاستی اداروں پر کہ آپ کس آئین اور قانون کے تحت ایک انسان کو یا ایک نوجوان کو اٹھاتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، پھر انہیں 10-10, 12-12, 20-20 سال آپ اذیت خانوں میں قید کر کے انہیں مختلف طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ یہ کس آئین اور قانون کے تحت آپ کرتے ہیں؟ آپ تو اسی آئین اور قانون کے تحت حلف لیتے ہیں، پھر اسی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے آئین میں یہ صاف طور پر اور واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مجرم خواہ اس نے کوئی بھی سنگین جرم کیوں نہ کیا ہو اسے 48 گھنٹے کے اندر اپنے ماتحت عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں جو لاپتہ افراد ہیں انہیں 20-20 سال تک اذیت گاہوں میں رکھ کر انہیں اذیتیں دی جاتی ہے اور دعوے آئین اور قانون اور 18ویں ترمیم اور حقوق کے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک مقام ہے اور بہت ہی زیادہ ایک دکھ اور ایک درد کا جو ہے سوال ہے ان ماؤں کے لیے اور اس حکومت کے لیے ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔